جو میرا ایک مطالبہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اسپیشل پرسن کے لیے ایک انکلوسیو گراؤنڈ ہونا چاہیے، نیٹ کورٹ ہونا چاہیے جہاں پہ جا کے وہ اپنی پریکٹس کر سکیں. تو ہماری بھی اسی طریقے سے سیلریز ہوں، ڈپارٹمنٹس ہوں، تو حکومت سے اوور آل پی سی بی سے یہی میری ریکویسٹ ہے. ورلڈ کپ لے کے بھی ہیں تو بس یہی آخری خواہش رہ گئی ہے. پاکستان سے لے کے ملیشیا، ایشیا، امریکہ، افریقہ، میوزیفائی اب چلے دنیا کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان افضل افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزیفائی. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان ویل چیئر کے فاسٹ بولر اور ایشیا کپ کے ہیرو محمد فیاض ہیں. فیاض صاحب کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان. فیاض صاحب آپ ایشیا کپ کے ہیرو بھی ہیں اور کیسا لگ رہا ہے، آپ کی زندگی میں کیا چینجنگ آئی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی ٹائم نکالا. اور ایشیا کپ نو ڈاؤٹ ایشیا کپ ہو اور اس میں باشمول انڈیا ہو اور ان سب کنٹریز کو ہرا کے پاکستان کے لیے ٹائٹل ون کر کے آنا، نو ڈاؤٹ یہ ایک آنر سے کم نہیں ہے اور یہ لائف ٹائم اچیومنٹ سے کم نہیں ہے. تو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے اور لوگوں کی محبتیں سمیٹ رہے ہیں، لوگوں کی دعوتیں سمیٹ رہے ہیں اور انعامات سمیٹ رہے ہیں. تو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. فیاض صاحب آپ ایک اسپیشل پرسن ہیں، زندگی مشکل ہوتی ہے، آپ کھلاڑی کیسے بن گئے؟ جی اس میں میرے حساب سے جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ویسے میں نے لائف جس طریقے سے گزاری ہے تو اس میں ڈسیبلٹی یا یہ کسی قسم کی ڈیزیز یا اس طرح سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں. آپ ان چیلنجز کو کیسے فیس کرتے ہیں، کس طریقے سے زندگی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، یہ آپ کی مینٹل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ کہ فزیکل اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ ایک اگر چیز لیتا ہے تو خدا داد اور ہزاروں صلاحیتیں دے دیتا ہے. تو جب سے یہ مجھے ہوا تھا پولیو تو اس کے بعد سے میری لائف ویسے ایسی تھی، لیکن کبھی ہمت نہ ہارنے کا جو جذبہ تھا. اور بعد میں جب پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل کا پلیٹ فارم ملا جہاں پہ جا کے ہم نے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا تھا، پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا تھا، تو ایک ملک کے لیے کچھ کر دکھانے کا جو جذبہ تھا وہ ایک دوبارہ سے ابھرا. وہ تو یہ ڈسیبلٹی یا یہ چیزیں جو کمی بیشی یہ کبھی فیل نہیں ہوئی ایک مینٹل اسٹرینتھ کے آگے. اور جب کچھ کر دکھانے کا لگا نا تو آرگیومنٹ کوئی بھی آپ کے لیے معنی نہیں رکھتے، پھر آپ کے لیے وہ چیزیں معنی رکھتی ہیں جو آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. فیاض صاحب آپ ایشیا کپ کے ہیرو ہیں، یہ بتائیں کہ جب آپ نے ایشیا کپ جیتا پہلا ٹیلی فون کون سی لڑکی کا آپ کو آیا؟ جی ایشیا کپ جیتنے کے بعد تو ویسے تو بہت ساری کالیں آئی ہوئی تھیں اور جو میرے لیے معنی رکھتی تھی وہ میری مسز کی کال تھی اور ان کی کنگریچولیشن اور ان کی تو سینکڑوں کالیں آئی ہوئی تھیں. تو میرے لیے یہ وہ ایک میموریبل ڈے مومنٹ اور وہ خوشی کے لمحات تھے جو میں نے اس ٹائم فیل کیے. تو آپ نے اپنی بیوی کو خوش کر لیا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کون سی لڑکی کا کال آئی آپ کو سب سے پہلے؟ سر میرے لیے یہ لڑکی وہی ہے اور کل کائنات وہی ہے اور اوور آل میری لائف میں جس کا ایک رول ہے پازیٹیوٹی کی طرف اور اوور آل تو وہ میری مسز کا رول ہے اور میرے لیے وہ ایک کسی رول ماڈل سے کم نہیں ہے. کیا سب لڑکیاں ٹیلی فون پہ باتیں کرتی ہیں آپ سے یا نہیں کرتی؟ صحیح بتانا آپ نے. نہیں کرتی ہیں لیکن آگے سے پھر وہ اس طرح کا رسپانس نہیں ہوتا تو شاید وہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو مس ہو گیا. سب کسی کو سہانے خواب دکھائے کبھی آپ نے؟ نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے تو پھر تو سارے دروازے سارے کھڑکیاں بند ہو گئیں. پہلے یونیورسٹی دور میں تھوڑا بہت شاید رہا ہو لیکن اس کے بعد انور نہیں. فیاض صاحب آج کل آپ قیمتی لمحات سمیٹ رہے ہیں، کیسا فیلنگ کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ تو جب سے ویسے ایشیا کپ جیت کے آئے ہیں تو تب سے جہاں پہ بھی اگر کسی ریسورٹ پہ جاتے ہیں یا کہیں پہ جاتے ہیں گیدرنگ میں جاتے ہیں تو لوگ بڑا پیار دیتے ہیں، سیلفیز کھنچواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یہ آپ کی لائف کے سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں جو آپ کیش کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کی محبتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. تو بہت اچھا فیل کرتے ہیں ان لمحات میں. ارادے پختہ ہیں یا زیادہ مشکلات، کیا کہیں گے آپ؟ ارادے پختہ تھے، یقین محکم تھا تو یہاں تک پہنچے، نہیں تو ویل چیئر پہ بیٹھ کے کوئی ایک انسان نارمل لائف کے بارے میں بھی سوچے تو ہزار دفعہ اس کے مائنڈ میں سوالات آتے ہیں کہ
ہر جگہ پہ اسٹرگل، ہر جگہ پہ چیلنج، ہر جگہ پہ آپ کو پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ ارادے ہی پختہ ہوتے ہیں جو آپ کو یہ والے کام بھی کراتے ہیں کہ آپ چاہے ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، چاہے آپ کی جو بھی کنڈیشن ہے، تو آپ اگر آپ ٹھان لیں ملک و قوم کی خدمت کرنا تو آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ملک و قوم کے لیے آپ نے کرنے کا ٹھانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو ارادے پختہ ہی کرواتی ہیں. فیاض صاحب، معاشرتی حالات سے لڑنا مشکل ہوتا ہے یا مخالف ٹیم سے؟ دونوں اپنی جگہ پہ ان کی ایک ورتھ ہے، وہ کیونکہ جو معاشی حالات ہیں وہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ اس کے بغیر تو سروائیو کر ہی نہیں سکتے نا. اور جو دشمن سے لڑنا وہ پھر اس سے بہت آگے کی کہانی ہے، بہت آگے کی وہ ہے کہ آپ اس کے لیے جب دشمن سے لڑنا، خاص کر انڈیا کے ساتھ جب میچ ہو جائے اس کے لیے، تو وہاں پہ کوئی ایکسکیوز، کوئی آپ کی چیزیں ایکسیپٹیبل ہو ہی نہیں سکتی آپ کے ضمیر کے لیے اوور آل. تو آپ دونوں چیزیں آپ کے لیے بہت بڑی لائف میں معنی رکھتی ہیں، لیکن ہمیشہ اگر آپ پاکستان کو کاز بنا کے لے کے چلیں گے تو آپ کے لیے معاشرتی جو مسائل ہیں وہ آپ، یا معاشی مسائل ہیں، آپ ان کو کبھی بھی فرنٹ لائن میں یا فرنٹ رو میں نہیں رکھیں گے. آپ فرنٹ رو میں اسی کو رکھیں گے جو مخالف کے ساتھ جو مقابلہ ہے، جو خاص کر انڈیا کے ساتھ جو اس طرح کا جو ہمارا ازل سے مخالف ہو، دشمن ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ سارے سیکنڈری ہو جاتی ہیں مخالفتیں یا باقی ساری چیزیں. اور یہ والا چیلنج جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا نام ہر ممکن روشن ہو اور اس کا جھنڈا سب سے اوپر ہو. فیاض صاحب، بھارت کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی؟ بھارت کے ساتھ میچ کی فیلنگ وہ میری پریکٹسز سے بھی نظر آتی ہیں کہ جس جوش و جذبے کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. جب میچ آتا ہے تو اس میں جب وکٹ وغیرہ لینی ہو یا اوور آل جو پرفارمنس دینی ہو تو اس میں میری جو خاص کر سیلیبریشن ہے وہ ویسے آج کل وائرل بھی چل رہی ہیں، تو وہ کاؤنٹ لیس ہوتی ہیں. مطلب دل ہی نہیں کرتا کہ اس سیلیبریشن کا کوئی اینڈ نکلے. وہ سیلیبریشن دل کرتا ہے کہ وہ اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی. تو اس طرح کے ایک اندر کی فیلنگ ہوتی ہیں جو سیلیبریشن میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. فیاض صاحب، اب تک کتنے انعامات مل چکے ہیں اور کتنا مال اکٹھا کر لیا آپ نے، یہ بتائیں. ابھی الحمدللہ ریسیپشن چل رہے ہیں. جو سب سے ہیوج ریسیپشن تھا وہ پی سی بی کی طرف سے تھا. ذکا اشرف صاحب نے ابھی ہمیں بلایا تھا اور انڈیویجول 2 لاکھ کے چیک بھی دیے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ بینک آف پنجاب کی اسپانسر تھا، وہ بھی ماشاءاللہ اس نے بھی کافی اچھا ہمیں انعامات سے نوازا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی لاہور قلندر کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ابھی معاملات چل رہے ہیں. ہوپ سو کہ وہ بھی اچھے کی طرف جائیں گے. ابھی سی ایم پنجاب کا بھی ابھی ہے، ہوپ سو کہ وہ جلدی بلا لیں گے. سی ایم سندھ نے بھی انوائٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ابھی چل رہے ہیں ریسیپشن. تو ہوپ سو کہ اچھا اسی طریقے سے یہ سلسلہ رہے گا کہ اس کرکٹ کو بھی اسی طریقے سے سپورٹ کیا جائے گا جس طریقے سے باقی کرکٹ اور باقی سپورٹس کو کیا جاتا ہے. اور ہم بھی اسی طریقے سے جوش و جذبہ لے کے میدان میں اترتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. تو ہوپ سو کہ اسی طریقے سے یہ ریسیپشن چلتے رہیں گے اور ہماری کامیابیوں کا سلسلہ بھی نہیں تھمے گا اور اسی طریقے سے یہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. فیاض صاحب، پاکستان کرکٹ بورڈ کی آپ کی سپورٹ کرتا ہے؟ جی الحمدللہ پی سی بی آپ ڈائریکٹلی انوالو ہے اور پراپر طریقے سے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. ٹیگ کے حوالے سے اپنا انہوں نے ٹیگ بھی دیا. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایئر ٹکٹس کے حوالے سے 7.5 ملین کا بھی انہوں نے سپورٹ کی تھی جب ہم ایشیا کپ کے لیے جا رہے تھے. اس کے بعد ابھی 3.6 ملین کے انعامات کی مد میں بھی انہوں نے ہمارے اوپر یہ خرچ کیے ہیں. تو اس کے علاوہ گراؤنڈس کے حوالے سے انہوں نے ایک گراؤنڈ بھی ہمیں پرووائڈ کیا ہے اسلام آباد میں، جو اسپیشل پرسنس کے لیے ہوگا، جو ویل چیئر یوزرس کے لیے ہوگا، جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھے انیشیٹو ہیں پی سی بی کی طرف سے، اسپیشلی ذکا اشرف کی طرف سے. تو ہوپ سو کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جیسے چل رہی ہیں مزید بہتری کی طرف جائیں گی اور ہمارا بھی پورا سینٹرل کانٹریکٹ ہوگا اور پوری پر منتھ سیلریز ہوں گی. تو ہوپ سو کہ یہ جس طریقے سے اچھے کی طرف چیزیں چل رہی ہیں تو آگے بھی مزید بہتری کی امید ہے. فیاض صاحب، آپ کے جو آنے والے ٹورنامنٹس کون سے ہیں نیکسٹ؟ جی اب جو ریسنٹ ابھی آنا ہے وہ پاک افغان سیریز ہے جس میں پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. وہ ایک
अफ़गानिस्तान एक बहुत मजबूत टीम बन के उभर रही है और उनके साथ है। और उसके साथ जो मेन फोकस है वो वर्ल्ड कप का है, जो अभी वर्ल्ड कप होना है और उस पे फोकस है। जिस तरीके से होप्सो के जिस तरीके से एशिया कप जीत के आए हैं, कंसेक्यूटिव 2 एशिया कप, तो इतनी मेहनत इंशाल्लाह करेंगे कि वो वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के नाम करेंगे और पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे। तो अभी जो मेन फोकस है वो वर्ल्ड कप के ऊपर है। पाकिस्तान में आप जैसे जो लोग हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं? जी अभी जो हमारी क्रिकेट होती है, जो प्रैक्टिस होती हैं, अभी तक तो फ़िलहाल कोई स्पेशल हमारे लिए कोई ग्राउंड या अकेडमीज या नेट कोर्ट्स नहीं हैं। अभी फ़िलहाल तो हमें अपने तय कोशिश करनी पड़ती है, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, जहाँ जहाँ से लोग खिलाड़ी बिलोंग करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से भी यही अपील है। वैसे ओवरऑल पीसीबी के सामने भी हमने ये एजेंडा रखा था। उन्होंने वैसे एक ग्राउंड भी एलोकेट किया है इस्लामाबाद में। तो मेरी जो ख्वाहिश है या जो मेरा एक मुतालबा भी कह सकते हैं वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल पर्सन के लिए एक इंक्लूसिव ग्राउंड होना चाहिए, नेट कोर्ट होना चाहिए, जहाँ पे जाके वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें और ये मुल्क कौम का नाम जो रोशन करना चाह रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो अपने इन ख्वाबों की ताबीर तक पहुँच सकें। क्या सब हुकूमत से कोई मुतालबा है आपका? जी हुकूमत से मुतालबा यही है कि जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स को, ख़ासकर क्रिकेट को लेके उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी सैलरीज़ होती हैं, तो हमारी भी उसी तरीके से सैलरीज़ हों, डिपार्टमेंट्स हों। तो हुकूमत से, ओवरऑल पीसीबी से यही मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि हमें भी उस तरीके से शामिल किया जाए ताकि हम भी प्रॉपर तरीके से फैमिली या दूसरी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जो हमें परेशानी होती है वक्ती तौर पे या कुछ भी मसाइल होते हैं तो हमें वो फेस ना करने पड़ें और हम भी प्रॉपर तरीके से क्रिकेट ही को फोकस करके चलें और पाकिस्तान को सर्व करते रहें इसी तरीके से। क्या सब कोई मिशन हो आपका? मिशन एक ही है जो वर्ल्ड कप का है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई और मिशन बचेगा। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि उस स्क्वाड का हिस्सा हूँ और पाकिस्तान के लिए वहाँ पे परफॉर्म भी करूँ और वो वर्ल्ड कप लेके भी आएँ। तो बस यही आखिरी ख्वाहिश रह गई है, तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या सब जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्या आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी मेरी ओवरऑल जो यंग जनरेशन है, जो जितने भी बच्चे क्रिकेट से लगाव रखते हैं, मेरी उनको एक ही मैसेज है कि आप कभी होपलेस ना हो, कभी हिम्मत ना हारें। आपकी लाइफ में हज़ारों किस्म के चैलेंजेस आएंगे, फाइनेंशियल भी आएंगे, फैमिली की तरफ से भी आते हैं, ओवरऑल सोसाइटी की तरफ से आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आपका अगर आप अपने ऊपर बिलीव करके मजबूती के साथ अपने डिसीजन पे अगर डटे रहेंगे और लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो नेक नीयती से मेहनत करेंगे तो कोई दो राय नहीं है कि आप कामयाब ना हो और अपनी मंजिल तक ना पहुँचें। प्यार साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।